ہوئے گود میں لے کر کے ہاتھ مارتی ہے گال پر ماں ماموں کے، اور پھر خوش ہوتی ہے بیٹے نے ماموں کے تھپڑ مارا، بیٹے نے چاچا کے تھپڑ مارا، بیٹے نے دادا کے تھپڑ مارا۔ یہی بیٹا جوان ہو کر جب جوانی پہ چچا کے تھپڑ مارتا ہے تو پھر بات کورٹ کچہری اور عدالت تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ بچپن میں ہاتھ پکڑ کے تھپڑ لگوایا تھا، وہ ایک مذاق تھی، لیکن اس کا پریکٹیکل 25 سال کے بعد جوان نے کر لیا ہے۔ جب بڑھاپے میں چچا کو تھپڑ مارا ہے، ماموں کے تھپڑ مارا ہے، دادا کے تھپڑ مارا ہے، کیسے پرورش کرنی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمہارے بچے بولنے لگے تو انہیں اللہ اللہ کہنا سکھاؤ، اللہ اللہ کہنا سکھاؤ۔ اور اللہ اللہ، لفظ اللہ میں اتنی برکت ہے، اتنی جلالت ہے، اتنی توانائی ہے، اتنی طاقت ہے۔ آپ تجربہ کرنا، بچوں کے ساتھ میں بچوں کے پاس بیٹھ کر اللہ اللہ کہنا شروع کرو، بچے خود بخود ہلنے لگ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہلتے کہ نہیں ہلتے؟ آپ تو ایسا آہستہ بول رہے ہیں جیسے کسی نے بچوں کو ہلتے دیکھا ہی نہیں ہے۔ دیکھا ہے؟ سبحان اللہ کہہ بلند آواز سے، آہستہ آہستہ بچے ہلنے لگتے ہیں۔ جیسے جیسے قد بڑھتا رہتا ہے ویسے ویسے ان کی جنبش ہلتی رہتی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ لفظ اللہ میں وہ برکت ہے۔ آپ کسی کا ذکر کرو، آپ کسی کا تذکرہ کرو، آپ کسی کا نام لو، بچے جنبش نہیں کریں گے، لیکن جہاں آپ اللہ اللہ کہنا سکھاؤ گے، اللہ اللہ کہنا شروع کرو گے، بچوں کے اندر حرکت پیدا ہو جائے گی۔ آپ بچوں کے سامنے بیٹھ کر کے کہیے ہمارا بیٹا اللہ اللہ کرتا ہے، آپ صرف اتنا کہیں گے آپ کا بیٹا ہلنے لگ جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، یہ اللہ کا نام ہے، یہ نام پاک اللہ کی برکت ہے کہ آپ نے اللہ اللہ کہنا شروع کیا، آپ کے بچے نے ہلنا شروع کر دیا۔ مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا جب تمہارا بچہ اللہ اللہ کہنے لگ جائے تو پھر اسے لا الہ الا اللہ کہنا سکھاؤ، لا الہ الا اللہ کہنا سکھاؤ۔ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، پہلے اللہ اللہ کہنا ہے۔ لا الہ الا اللہ کہتے کہتے جب قلب و جگر صاف ہو جائے، جب زبان پاک ہو جائے، جب بالکل تزکیہ نفس ہو جائے، جب اندر کی زمین بالکل پوتر ہو جائے، نبی نے ارشاد فرمایا پھر محمد رسول اللہ کہنا سکھاؤ، محمد رسول اللہ کہنا سکھاؤ۔ اب اسی کے پس منظر میں، اسی کے بیک میں ایک بات اور میں بتا دوں، بچے کو اللہ پاک 9 مہینہ تقریباً ماں کے شکم میں زندہ رکھتا ہے۔ سبحان اللہ نہیں کہیں گے آپ؟ 9 مہینہ یہیں پر ڈاکٹروں سے پوچھے، حکیموں سے پوچھے، طبیبوں سے پوچھے، کسی پولیتھین میں، کسی تھیلے میں، کسی ایسی بند پنی میں بچے کو بند کر دے کہ جس میں باہر کی کوئی آب و ہوا نہ جا پائے، جہاں باہر کا آکسیجن اندر نہ جا پائے، اندر کی سانس باہر آ پائے، تو ڈاکٹر کہتے ہیں 3 سے 5 گھنٹے میں بچہ مر جائے گا۔ 3 سے 5 گھنٹے میں بچہ مر جائے گا، چل بسے گا، انتقال کر جائے گا۔ ماں کے پیٹ میں اللہ 9 مہینے رکھتا ہے۔ یہ میرے رب کی شان ہے، یہ میرے رب کی قدرت ہے۔ اور یاد رکھیں ماں کے پیٹ میں جب مادر شکم سے بچہ باہر آ جاتا ہے، ولادت ہو جاتی ہے، تو تقریباً 40 دن تک، اور کبھی 40 دن سے زیادہ اور کبھی 40 دن سے کم، عورت کو نفاس کا خون آتا رہتا ہے۔ یہ ہر بشر، ہر بندہ جانتا ہے۔ یہ پیٹ میں 9 مہینے کا جمع گندا خون ہوتا ہے جو ڈلیوری کے بعد انسان کے جسم سے خارج ہوتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس گندگی کے اس دلدل میں 9 مہینہ بچہ رہتا ہے تو اللہ پاک اس کی سانسوں کا انتظام کیسے کرتا ہے؟ اگر زبان سے سانس کا انتظام کیا جاتا، ناک سے زبان سانس کا انتظام کیا جاتا، تو یقیناً یہ ماں کا گندا خون بچے کے پیٹ میں چلا جاتا، بچے کی زبان پہ چلا جاتا، بچہ نجس اور گندا ہو جاتا۔ اور کبھی کبھی ڈاکٹر بتاتے ہیں بچے کے پیٹ میں گندا پانی چلا گیا، اسے آپریشن کی جلد ضرورت ہے، بچے کے شکم میں گندگی چلی گئی ہے، اسے فوراً سے پہلے آپریشن سے نکالا جائے گا۔ یہ آپ نے بارہا سنا ہوگا، مگر قربان جاؤ اس رحمان الرحیم کی شان کریمی پر، اس کی قدرت پر، اسی زبان سے اسے اپنے محبوب کا نام اسی بچے سے ادا کروانا ہے۔ اس زبان کو پاک بھی رکھنا ہے، گندگی سے صاف بھی رکھنا ہے، اور 9 مہینے تک بغیر کسی ہوا کے ماں کے پیٹ میں بچے کو زندہ رکھتا ہے۔ ماں کی ناف کے
ذریعے بچے کی ماں کی شکم میں آکسیجن کا انتظام کر دیتا ہوں تاکہ بچے کی زندگی بھی سلامت رہے اور مصطفیٰ کا نام لینے کے لیے میرے محبوب کی امتی کی زبان بھی نال جسے بولتے ہیں نال جسے بولتے ہیں وہاں سے سانس کا اللہ انتظام کرتا ہے، زبان سے نہیں، چونکہ اسی زبان سے مصطفیٰ کا نام لینا ہے۔ سبحان اللہ، تو نے اس زبان کو گندا کر دیا، تو نے اس زبان کو غلیظ کر دیا، تو نے اس زبان کو بیکار کر دیا، سارا دن تو گالیاں دیتا ہے، سارا دن تو چغلی کرتا ہے، سارا دن تو غیبت کرتا ہے، سارا دن تو اپنے بھائیوں کو مٹانے کی پلاننگ بناتا ہے۔ ارے زمانہ تو دیکھ کون سا آ گیا ہے، دور تو دیکھ کون سا آ گیا ہے، ہمارے وجود پہ انگلی اٹھ رہی ہے، ہم وجود اپنا پا چکے ہیں کہ نہیں پا چکے ہیں، یہ سوال ہمارے سامنے قائم ہے۔ مگر آج بھی ہمارے مومن بھائیوں کو، ہماری اسلامی بہنوں کو اپنے ہی اسلام کو اپنے ہی ہاتھوں سے مٹا دینے میں بالکل شرم نہیں آتی، بالکل خیرت نہیں آتی۔ ہم اسلامی کاموں کو بھی انگریزوں کے طریقے پہ کرتے ہیں اور یہ احساس کرتے ہیں کہ ہم نے یہ شریعت کا کام کرا ہے۔ حقیقت یہ ہے وہ اسلام کا کام نہیں ہے، وہ شریعت کا کام نہیں ہے، وہ خالص انگریزوں کا کام ہے۔ اب تو نیا زمانہ چلنے لگا، اب تو حج سے عمرے سے لوگ لوٹ کر آ رہے ہیں، تب بھی گھر میں فیتا کاٹ کے انٹری ہو رہی ہے۔ میں نے دیکھا حج سے آیا تو گھر میں فیتا کاٹ کے انٹری۔ یہ شریعت ہے، یہ دین ہے۔ لڑکیاں غیر محرم کے سامنے آنے والا ہو یا آنے والی ہو، کبھی لڑکوں سے کبھی لڑکیوں سے شادی ہال کے گیٹ پہ دیکھیں آپ، ہیں اسلام والے، ہیں قرآن والے، ہیں دین والے، ہیں مسلک اعلیٰ حضرت والے، اور آپ دیکھیں صاحب پھولوں کی بارش ہوتی ہے، مہمانوں کا استقبال ہوتا ہے۔ یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، یہ شریعت ہے؟ نہیں جی، یہ شریعت نہیں ہے۔ اسلام میں مہمان کی عزت تو ہے مگر بے پردگی کا کوئی مہاتم نہیں ہے۔ بے پردگی اسلام میں حرام تھی، حرام ہے، حرام رہے گی۔ اسلام جو ہے اس کے دامن میں اللہ نے ہر وہ نقطہ رکھا ہے جو اسلام اور مسلمین کے لیے قیامت تک لائق تقلید ہے، لائق تعظیم ہے۔ اس کا ہر نقطہ ہمارے لیے باعث نجات ہے، باعث مغفرت ہے۔ لیکن ہمیں صرف اپنے مطلب کا اسلام چاہیے بس۔ جمعے میں جائیں گے تب ہمیں اسلام پورا یاد آئے گا، انتقال کسی کا ہو جائے گا قبرستان جائیں گے تب ہمیں پورا اسلام یاد آئے گا۔ قبرستان میں کیا ہے کیا نہیں ہے پوری تقریر ہو جائے گی، جمعہ میں گئے مسجد میں کیا کمی ہے سب پوری تقریر ہو جائے گی، اس کے بعد ہمیں مطلب نہیں ہے صاحب۔ انتقال ہو گیا، پٹلے چنا سیم یہ پہلے بعد میں ہوگا، پہلے انہوں نے کہا مرغے کا گوشت لاؤ بریانی کٹا لاؤ، پہلے چائے پکاؤ۔ یہ اسلام ہے، یہ دین ہے؟ نہیں، میت کے گھر اسلام نے کھانا پہنچانے کا حکم دیا تھا، میت کے گھر جمع ہو کے بریانی کھانے کا حکم نہیں ہے اسلام میں۔ بڑی کڑوی باتیں کبھی کبھی ہوتی ہیں، اگر آپ یاد رکھیں گے تو کبھی کام آئیں گے انشاءاللہ۔ اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے بچوں کی زبان صاف کر لو، دل پاک کر لو، اللہ اللہ کہنے لگ جائے تو لا الہ الا اللہ کہنا سکھاؤ، اور جب یہ آدھا کلمہ کہنا سیکھ جائے تو پھر محمد رسول اللہ کہنا سکھاؤ۔ سبحان اللہ۔ آقا نے ارشاد فرمایا جب بچہ 7 دن کا ہو جائے تو 7ویں دن اس کے سر کے بال اتارو، انہیں چاندی کے برابر تولو، اور وہ چاندی کسی غریب مسکین محتاج کو صدقہ کر دو۔ آقا نے ارشاد فرمایا جب تم اس قابل ہو جاؤ کہ اپنے بچے یا بچی کا عقیقہ کر سکو تو بہتر ہے کہ اپنے بچے یا بچی کا عقیقہ کر دو۔ جتنے روپے کے ماموں پٹھا کے چھوڑنا ہے، اگر ہم چاہیں تو اتنے روپے میں اپنے بچے کا عقیقہ کر سکتے ہیں۔ ہمیں اسلام یاد نہیں رہتا، ہمیں لہو و لعب یاد رہتا ہے، ہمیں تماشا یاد رہتا ہے، ہمیں اپنی مطلب کے اور اپنی مزے کے تمام امور یاد رہتے ہیں، ہم اسلام بھول جاتے ہیں۔ آقا سے اور پوچھئے اور کیسے اپنے بچوں کی پرورش کریں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جب بچہ کچھ کھانے یا کچھ چبانے کے قابل ہو جائے تو کسی بزرگ سے، کسی عالم دین سے، کسی مرد صالح سے، کسی اللہ والے سے مچل کر یہاں کہے سبحان اللہ۔ مطلب میں نالج ٹاپ تقریر اس لیے کر رہا ہوں کہ ٹائم کم ہے، باتیں زیادہ بتانی ہیں۔ اگر یہی میں بائی پاس چلوں تو میں آپ سے بلواتا بھی رہوں گا
اور آپ اچھل اچھل کے کہو گے سبحان اللہ، اتنا مجھے یقین ہے انشاءاللہ ہے، تو بغیر ہی کہہ دو مچل کے سبحان اللہ، اور بولو نماز سے۔ آقا نے ارشاد فرمایا اگر تمہارا بچہ کچھ کھانے کے قابل ہو جائے تو پھر تم کسی اللہ حوالے سے، کسی بزرگ سے، کسی نیک آدمی سے، کسی نمازی متقی پرہیزگار سے، کسی اللہ حوالے سے اپنے بچے کی تہنیک کرواؤ۔ تہنیک یہ وہ نام بتا رہا ہوں کہ نام تک نہیں سنے ہوں گے تم نے ہے، اور نعرہ ہمارا یہ میرے نبی کی ہے، یہ شان بچہ بچہ ہے قربان۔ بچے پالے کیسے جائیں ہمیں پتہ ہی 80 سال کی عمر ہو گئی، ہم نے کسی بچے کی تہنیک نہیں کروائی۔ تہنیک کسے کہتے ہیں؟ تہنیک سنیں، آقا نے ارشاد فرمایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خبر پہنچی سرکار امام حسن اور حسین کی پیدائش کی، اور جب کچھ دن گزر گئے میرے آقا تشریف لے گئے، اپنے منہ میں ایک کھجور رکھا اور کھجور کو چابا سے ملام کیا، نرم کیا، اور پھر نکال کے حسن کے منہ میں، اور جب حسین کا نمبر آیا تو حسین کے منہ میں رکھ دیا اور انہوں نے چوس لیا۔ اس کی برکت کیا ہوتی ہے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ جس نیک آدمی نے، جس اللہ والے نے، جس نمازی پرہیزگار نے، جس مرد مومن نے تہنیک کی ہے، اس کے لعاب پاک کی برکت سے اللہ پاک بچے کی فطرتیں بلند کر دیتا ہے، سبحان اللہ، بچے کی عادتیں اچھی کر دیتا ہے، بچے کے اخلاق اچھے کر دیتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا جب ماں حالت حمل میں ہو تو اسے ان کبائر گناہ سے بچنا چاہیے جس کا اثر بچے پہ پڑ جائے۔ کبھی کبھی یہ کہا جاتا ہے نہ جانے کس کا سایہ پڑ گیا ہمارے بچے پہ، اس کے اندر غلیظ خصلت آ گئی ہے۔ جب ماں اپنے بچے کی پرورش ٹی وی کی اور موبائل کی اسکرین دیکھ دیکھ کر کرے گی تو بچے نمازی نہیں ہوں گے، اور جب باپ اور ماں بچے کی پرورش تلاوت قرآن سے کریں گے تو یاد رکھو بچے مسجد کے نمازی ہوں گے، میدان کربلا کے غازی ہوں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، نعرہ غوث، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک میرے اولاد سے نوازا، لائق مبارکباد ہے یہ اور رئیس بھائی ان کے تمام اہل خانہ۔ اللہ پاک اس بچے کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ باتیں بہت ہیں، ٹائم کم ہے، اور یہ میں جس پہ تقریر میں کر رہا ہوں یقیناً بالکل جان لے رہا، لیکن میں کبھی بھی 5 منٹ کی تقریر ہو یا 10 منٹ کی ہو، میں کبھی بھی تقریر میں کنجوسی نہیں کرتا ہوں۔ مجھے جیسا بیان کرنا ہوتا ہے میں ویسا کرتا ہوں۔ بس دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے اور آپ لوگوں کو سن کر اور ساتھ میں مجھے بھی عمل کی مولا توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سارے لوگ مل کے کلمہ پاک کریں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔